بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بے برکتی کا معاملہ، لوگ بڑے پریشان ہیں یار، بڑے پریشان ہیں، اور بڑی بے برکتی کا معاملہ ہے۔ لوگ در در کے محتاج ہوئے ہوئے ہیں، مخلوق کی محتاجگی میں آ گئے ہیں۔ تو بے برکتی کو دور کر دیں، گھر میں برکتوں کا نزول ہو، اس حوالے سے ایک بڑا کمال کا عمل، بڑے کمال کا وظیفہ ازمودہ، جس کو آپ اختیار کریں گے نا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ الحمدللہ گھر میں برکت آ رہی۔ میں نے جس کو الحمدللہ وظیفہ بتایا، میرا خود یہ الحمدللہ اس کا معمول رہا ہے کہ جب آپ یہ عمل پڑھتے ہیں، جب بھی آپ گھر پہ داخل ہو اور یہ عمل آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے رخ کو آپ کے گھر کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وہ برکتیں بے برکتی ہوتی کیسے؟ آپ دیکھیں نا، اللہ نے بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، میرے ذکر کو روک دیتے ہیں، میرے ذکر ختم کر دیتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ فرماتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی معیشت، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمانا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ ایک سزا یہ کہ زندگی معیشت تنگ ہو گئی، دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ اب وہ بندہ کیا کہ قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میری آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندر کیوں اٹھایا؟ بہت خطرناک جواب ہے یار، بہت خطرناک میرے بھائی۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، یہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمائے گا، اس بندے کو جواب اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرما رہا قال کذالک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، جیسے دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا، آج آخرت کے دن ہم تجھے تیرے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ تو نے ہمیں بھلا دیا، ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے ذکر سے منہ پھیر دیا، ہماری شریعت سے منہ پھیر دیا، میرے محبوب سے منہ پھیر لیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، میرے محبوب کو چھوڑ دیا، آج آخرت کے دن ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں تیرے حال پہ۔ بتائیں اس سے خطرناک اور کیا بات ہے؟ تو بے برکتی جو ہمارے زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے نا، وہ ہماری اپنی وجہ سے داخل ہوتی ہے۔ بے برکتی ختم کرنے کے لیے ایک بڑے کمال کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر پر آئیں، گھر میں آئیں، جب بھی آپ آ رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، کہیں گئے تھے پھر آ رہے ہیں، جب آپ گھر پہ آئیں تو گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کریں، جو سامنے ہو، جو بھی آپ کا بچہ ہو، جو ہو نہ ہو، سلام کریں۔ کوئی نہیں ہے تو آپ سلام کریں، نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، اس کو سلام کیا، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک بار 3 بار یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ میرا خیال سے 1 منٹ کا عمل ہوگا، جتنے دیر میں آپ گھر میں داخل ہو گئے، اپنے جوتے اتار رہے ہوں گے، اتنے دیر میں پڑھ چکے ہوں گے۔ آپ اس کو اپنا لیں۔ پھر میں عمل بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گھر میں ہے تو اس کو سلام کرے، نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، اگر گھر پر ہے تو سلام کرنے کے بعد بھی پھر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی گھر پہ نہیں ہے تو ڈائریکٹ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 1 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ خود مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ مفتی صاحب آپ نے جو عمل بتایا ہے، اس کو ہم نے اپنے معمول میں رکھا، پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ بے برکتی ہمارے گھر سے ختم ہو گئی۔ تھوڑا آئے گا لیکن اس میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، آپ کے سارے کام حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، گھر کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت کی فضا قائم ہوتے ہوئے نظر آئے گی، گھر سے بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، گھر کی بے رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں، اس عمل کو اپنا کر دیکھیں، یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، سینوں کے راز ہیں، بزرگوں کے عطا کردہ ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنائیں گے تو آپ خود انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامل۔